بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوضوء مفتاح الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان دوستو، گزشتہ جمعے میں نماز کی فضیلت عرض کی گئی تھی. اللہ رب العالمین نے سارے اعمال میں اللہ کی ذات کو سب سے اہم عمل جو پسند ہے وہ نماز ہے. انشاءاللہ اسی موضوع پر عرض کرنے کا ارادہ ہے، کیونکہ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور اسی مہینے کی 27ویں رجب کو حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج عطا ہوئی تھی. اسی کے اوپر قرآن کہتا ہے: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ کی ذات پاک ہے. پاک کا مطلب ہے کہ وہ ہر چیز سے پاک ہے. اولاد سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے، کھانے پینے سے پاک ہے، نہانے دھونے سے پاک ہے، دیکھنے سے پاک، ہر چیز سے پاک ہے. سبحان الذی، وہ ذات پاک ہے. اور وہ نیند سے بھی پاک ہے، اس کو نیند نہیں آتی ہے. بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی بیت اللہ سے، کعبہ شریف سے مسجد الاقصی تک لے گیا. اپنے بندے کو، اپنے رسول کو
جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے بیت المقدس سے عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، کسی نے دستک دی، آواز دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان کو سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کی فوج لے کر کے بیت اللہ سے بیت المقدس تک لے گیا۔ اللہ فرماتے ہیں بیت المقدس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، ہماری بہت ساری نشانیاں ہیں، پیغمبروں کی زمین ہے، اللہ نے ہزاروں پیغمبروں کو وہاں پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی بیت المقدس میں بہت ساری برکتیں رکھی۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تک لے گئے، بیت المقدس تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنا مرتبہ بلند کیا، اتنا مقام بلند کیا، جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی، اذان پڑھی، اور سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی روحوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور اتنا مرتبہ اتنا احترام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اذان تب ہوئی تو ہر پیغمبر کی روح یوں اس خیال میں ہے کہ آج میرا نمبر آئے گا۔ آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں ساری انسانیت کا باپ ہوں، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ نے مجھ پر توریت نازل کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھ پر بھی اللہ بہت بڑا کرم کیا ہے، مجھے اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، مریم علیہ السلام میری ماں ہے، اور سارے پیغمبروں کی روحیں جمع ہیں، اکٹھا ہیں، جبرائیل السلام اذان پڑھے، اور سارے کے سارے یہی سوچ و فکر میں ہیں کہ آج میرا نمبر آئے گا کہ میں نماز پڑھاؤں گا۔ اللہ کی ذات دیکھو وہ کتنا کریم ہے، جبرائیل السلام نے ہاتھ پکڑ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی پر کھڑا کیا۔ آج کسی کا نمبر نہیں ہے، جبرائیل بھی پیچھے، میکائیل بھی پیچھے، اسرائیل بھی پیچھے، اسرافیل بھی پیچھے، آدم سے عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام تک سارے کے سارے پیچھے، سارے نبیوں کے سردار، سارے نبیوں کی امامت کرائی۔ مسجد الحرام الی المسجد الاقصی وہاں تک لے گئے، اور وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل صلاۃ والسلام براق لائے، براق پر بیٹھ کر کے سفر ہوئے، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے۔ عجائب کرشمات دیکھے، ہاں، جہنمیوں کا حال دیکھے، برے لوگوں کا حال دیکھے، اور سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مرحبا، اللہ کا دیدار نصیب ہوا، ملاقات ہوئی، بیٹھک ہوئی، اور اتنا مقام دیکھو، سارے نبیوں کو اللہ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اپنا دیدار کروایا، اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو آگ میں اپنا دیدار کروایا، موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اپنا دیدار کرایا،
عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیدار کروایا، وہ تو زندہ ہی آسمان پہ، چوتھے آسمان پر۔ اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے براق بھیجا۔ براق تاریخ میں لکھا ہے جبرائیل علیہ السلام تب آئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانے کے لیے، اٹھانے کے لیے، براق لے کر آسمانی دنیا کی سیر کرانے کے لیے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ سو رہے تھے، وہ سو رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ارشاد فرمایا، یا اللہ کس انداز میں جگاؤں؟ اللہ نے فرمایا یہ نبی نرالا پیغمبر ہے، نرالا رسول ہے، اس کی زندگی نرالی ہے، اور جگانے کے بھی انداز بھی نرالے ہونے چاہیے، اٹھانے کے انداز بھی نرالے ہونی چاہیے۔ یہ کوئی عام نبی نہیں ہے، یہ کوئی عام رسول نہیں ہے، اس کو جگانے کے، اس کو اٹھانے کے انداز بھی نرالی ہونے چاہیے۔ بزرگان دین لکھتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ کیسے جگاؤں؟ یا محمد کہہ کے جگاؤں، یا رسول اللہ کہہ کر کے جگاؤں، یا نبی اللہ کہہ کر کے جگاؤں، یا اب کیا کہہ کر کے جگاؤں؟ اس کا نرالا انداز ہونا ہے۔ بزرگان دین نے لکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو سارے فرشتوں کا سردار ہے، تو جبرائیل تو سارے فرشتوں کا سردار ہے۔ تیرا مرتبہ الگ ہے، فرشتوں میں سارے فرشتوں میں تو اعلیٰ مقام پر ہے۔ اب پتہ بھی چلے یہ کون ہے، کس ہستی کو تو لانے آیا ہے، کس ہستی کو تو لانے آیا ہے، اب پتہ بھی چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میرا نبی پاک، میرے نبی، میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں لیٹ جا، اور تیرے سر کی تاج کی جو چوٹی ہے وہاں حرکت دے، اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اڑ جائیں گے اور لے کر کے آ جانا ہے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیدار زمین پر نہیں کرایا، آسمانی دنیا میں کرایا۔ اس سے پہلے کی بات ہے، تاریخوں میں بھی ہے، احادیثوں میں بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کے کہا کہ لوگوں آؤ، میں تمہیں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، میں تمہیں ایک حکم دینا چاہتا ہوں، اللہ کا پیغام ہے، آؤ۔ سارے مکے والوں نے جمع ہوئے، سارے مکے کے حضرات جمع ہوئے اور کہا کہ تم نے آج تک مجھے کیسے جانا ہے؟ سارے نے کہا کہ ہم تمہیں اچھائی جانا ہے، سچائی جانا ہے، امانت دار ہی جانا ہے، اور کبھی ہم آپ کو جھوٹ کہتے ہوئے نہیں سنا، کبھی امانت میں خیانات کرتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، آپ اچھے ہی ہیں۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اچھا ہوں، کیا تم میری بات کا اقرار کرو گے؟ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک قوم ہے، ایک جماعت ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے، کیا تم میری بات کو مانو گے؟ سارے مکے والوں نے کہا کہ ہاں مانیں گے، ضرور مانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو کہ اللہ کی ذات ایک ہے، میں اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوں، اللہ نے مجھے قرآن دے کر کے بھیجا ہے، اللہ کا پیغام آیا ہے، تم جس کی عبادت کرتے ہو اس کو چھوڑ دو اور ایک اللہ مالک کی عبادت کرنا شروع کرو۔ یہاں سے جو پتھر کھائے ہیں، اس مقام سے جو پتھر کھائے ہیں، یہاں سے جو تکلیفیں جھیلی ہیں، یہاں سے جو مصیبتیں جھیلی ہیں، یہاں سے جو دکھ جھیلے ہیں، یہاں سے جو مار کھائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2-4
کی سال مہینے نہیں گزرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار کرایا، اپنی زیارت کرائی، اپنے پاس بلایا، اپنے پاس بلایا، ملاقات ہوئی، بیٹھک ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بات کی، اور واپسی کا پروگرام ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 وقت کی نمازیں دی، جو آج ہم جو پڑھتے ہیں 5 وقت کی نماز، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 50 وقت کی نمازیں دی۔ بڑے بڑے انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بخشے ہیں۔ اب ہمیں یہاں سمجھنا ہے، یا اللہ فلاں امت کو فلاں تحفہ ملا، فلاں امت کو فلاں انعام ملا، فلاں پیغمبر کو فلاں انعام ملا، یا اللہ میری امت کے لیے کیا ہے اور میرے لیے کیا ہے؟ اللہ نے تا قیامت تک کے لوگوں پر رحم کیا ہے، جتنی قوم، جتنے انسان قیامت تک آئیں گے ان کے اوپر بڑا رحم کیا ہے۔ یہ 50 وقت کی نماز ہے، یہ لے لے، یہ مجھ سے لینے کا وعدہ ہے، میری ملاقات کا ہے۔ صحابہ کرام نے خوش یہ تھے، نماز کا تحفہ ملا، زمین پر آئے، اللہ سے ملاقات ہوئی، اللہ کی زیارت ہوئی، اللہ نے مجھے نماز کا تحفہ میں دیا ہے، نماز دی ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا جھوم اٹھے، ایسے کہ خوشیاں منائے، گلیوں میں کوچوں میں یوں اعلان کرتے تھے کہ ہمیں اللہ سے لینے کا ذریعہ ملا ہے، ہمیں اللہ سے لینے کا ذریعہ ملا ہے، اور حقیقتاً اللہ سے لیا ہے، حقیقتاً اللہ سے مانگا ہے۔ بارش نکل جاتی تو 2 رکعت نماز پڑھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش نازل فرماتے، اور اتنا یقین مضبوط ہوا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا۔ ایک صحابی ہے اپنے باغ میں نماز پڑھ رہا ہے، کھجوروں کا باغ ہے، اپنے باغ میں نماز پڑھ رہا ہے، وہ سامنے ایک پرندہ آتا ہے، باغ نماز میں تھے، سامنے پرندہ آتا ہے، وہ پرندے کو راستہ نہیں ملتا، وہ بھٹک جاتا ہے، صحابی کی نظر پرندے پر پڑتی ہے، صحابی کی نظر اس پرندے پر پڑتی ہے، اور وہ نماز میں بھول جاتا ہے۔ آج ہمارا تو حال یہ ہے، آج اگر ہم کو نماز میں بھول چوک ہو گئی تو بھئی یہ کیا نماز ہے، نماز میں بھول جاتے ہیں۔ بھئی نماز پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بھول ہوئی ہے، کبھی 4 کی جگہ 5 پڑھائے، کبھی 3 کی جگہ 4 پڑھائے، دیکھ لو کتابیں۔ ایک مرتبہ کا ہے، عصر کی نماز ہو رہی تھی، 4 رکعت پڑھانے کی جگہ 5 رکعت پڑھائے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی جماعت تھی، وہ سوچ رہے تھے، 4 رکعت مکمل ہو گئی، 5ویں کے لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، تو وہ سوچ رہے پیچھے کہ نماز میں کوئی اضافہ ہوا ہوگا، وہ یہ سوچ کر کہ نبی سے کوئی حجت کرتا ہے، نبی سے کوئی سوال کرتا ہے، نہیں کرتا، وہ ایسے ہی کھڑے ہو گئے، پوری نماز مکمل ہو گئی۔ اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ کہ نماز میں اضافہ ہوا ہے؟ نہ۔ تو یا رسول اللہ 4 کی جگہ 5 نماز ہو گئی۔ اللہ کا چہرہ سرخ ہو گیا ہے، اس وجہ سے، سوال کرنے کی وجہ سے۔ آج ہمارے پلے تو سوالوں کے سوا کچھ نہیں ہے، ہم وہابی ہے، تم سنی ہو، تم دیوبندی ہو، تم فلاں ہو، تمہاری نماز ایسی ہے، فلاں کی نماز ایسی ہے، تمہاری نماز ویسی ہے، بس ہم نے تو بانٹنے پر اتر آئے ہیں۔ وہ جب نماز میں بھول گیا، نماز کی حالات میں بھول گیا کہ میری کتنی رکعتیں ہیں، میں کون سی رکعت پڑھ رہا ہوں، نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں، بھول گیا پرندے کی وجہ سے۔ وہ نماز کو ختم کیا، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس باغ کی وجہ سے، جس درخت کی وجہ سے، جس زمین کی وجہ سے میری نماز فوت ہو گئی، میری نماز ختم ہو گئی، میں وہ باغ ہی کیوں نہیں رکھتا، میں وہ باغ ہی نہیں رکھتا۔ یہ سارا کا سارا باغ اسلام میں، دین میں آپ کے نام پر وقف کر دیتا ہوں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
صحابی ہے، جنگ کے میدان میں پیر میں تیر لگا، وہ ہڑبڑایا کہ اب میری جان نکل جائے گی، میں ختم ہو جاؤں گا، میں اب جیوت نہیں رہوں گا، میری تو ختم ہے۔ وہ ہیبت آئی، وہ جب تیر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ڈرتے ہیں، پیر کو پیچھے کرتے ہیں، درد کی وجہ سے نکالنے نہیں دیتا۔ سارے صحابہ کرام نے فرمایا کہ جب علی نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو تیر کو کھینچ کر کے نکالیں گے، اور حقیقت نماز کے لیے جب کھڑے ہو گئے تو تیر کھینچ کے نکالا تو ان کو پتہ بھی نہیں چلا نماز کی حالت میں۔ اب ہم کاروبار کے بارے میں سوچ و فکر ہے، مکان دکان کے بارے میں سوچ ہے، سارے خیالات یہیں پیدا ہوتے ہیں نماز کے اندر۔ کسی ولی سے، کسی بزرگ سے، اللہ والے سے پوچھا، ایک بات ایسی ہے مجھے برسوں گزر گئے وہ یاد نہیں آتی، کیا کرنا ہے؟ ایک بات ایسی ہے کہ برسوں گزر گئے مجھے خیال نہیں آتا، یاد نہیں آتی، نماز کی نیت باندھ، خود بخود یاد آئے گا۔ کہیں کی نماز کی نیت باندھ، نماز ایسی شے ہے بھولی ہوئی چیز کو بھی یاد دلاتی ہے، نماز ایسی شے ہے بھولی ہوئی چیز کو بھی یاد دلاتی ہے۔ فَسُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ، اللہ نے مسجد الحرام سے، بیت اللہ سے مسجد الاقصیٰ تک لے گئے، اور مسجد الاقصیٰ پر، وہاں پر سارے انبیاء علیہ السلام کی امامت ہوئی، امام بنے، اور وہاں سے آسمانی دنیا پر گئے، سارے نبیوں کی ملاقات ہوئی، سدرۃ المنتہا پہنچے، اللہ سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی۔ اللہ جب واپسی کے وقت میں اللہ نے 50 وقت کی نمازیں دی، واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہ 50 وقت کی نماز آپ کی امت نہیں پڑھے گی، اللہ کی بارگاہ میں جاؤ، کمی کرا کر کے آؤ۔ ایک بار جاتے کم ہوتی، 5 کم ہوتے، پھر ایک بار جاتے 5 کم ہوتی، پھر ایک بار جاتے 5 کم ہوتی، آخر میں آ کر کے 5 کو جا کے اٹکتی ہے۔ اتنے کو 5 کو اٹکتی ہے۔ موسیٰ نے فرمایا یہ بھی نہیں ہوگا، اتنے 5 بھی نہیں ہوں گے، پھر جاؤ۔ اللہ نے 5 کر کے کم کر دی ہے، اگر پھر جاؤں گا تو 5 کے 5 اگر کم ہوں گے تو اگر ہم جیسے اور آپ جیسے ہوتے ٹھیک ہے بھائی چل کم ہی کر دیتے، بہت اچھا ہوتا ہے، گلا ہی پھوٹ جاتا ہے، ختم ہی ہو جاتی نماز کا۔ لیکن نبی بھی رحم ہم پر کیا ہے، میری امت کے لیے 5 ہی کافی ہے، جانے کا نہیں ہے، واپس نہیں گئے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں یہ 5 کی کمی یار میں، محبوب میں، محبت میں اللہ نے بار بار بھی بلایا ہے۔ علماء دین کہتے ہیں یہ 5 کی کمی یہ اللہ کے اور نبی کے دل میں جو محبت ہے، جو لطف ہے، جو پیار ہے، اس کو کھینچ کر کے اللہ کی بارگاہ میں پھر بلایا ہے۔ بعض تفسیران بزرگان دین نے الگ الگ انداز میں لکھا ہے۔ 5 باقی ہو گئے، آئے زمین پر، پہلے ہی مشرک لوگ، نافرمان، دین کے دشمن، پہلے ہی سے دشمن تھے اللہ کے رسول کے، پتھرے ماری، گالیاں دیے، جھوٹا کہا، جادوگر کہا، فلاں کہا، اب اتنا بڑا فتنہ اٹھایا۔ اب دیکھ لو جی 7ویں آسمان پر جا کر کے آئے ہیں، ایک ہی رات میں 7ویں آسمان کی سیر ہوئی ہے، ایک ہی وقت میں مکہ سے بیت المقدس گئے حضرت، اس سے بڑا جادوگر تو اور کوئی ہے نہیں، اب پھر فتنہ اٹھایا۔ عائشہ فرماتی ہے تفسیر کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بڑے مشرک لوگ کھڑا کر کے مجمع میں پوچھا کہ بتاؤ اگر تم حقیقتاً گئے ہو تو بتاؤ بیت المقدس کس طرح ہے، بیت المقدس کس انداز میں ہے، کیسا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر رحم کیا، بیت المقدس کو سامنے کیا، سارے میناروں کو گنایا گیا، کمانوں کو گنایا گیا، اس کے انداز کو گنایا گیا، اس کی تعریف کو گنایا گیا۔ پھر ماننے والوں نے مانا اور جو نہیں مانا وہ چھوڑ دیے۔ صحابہ کرام جھوم اٹھے، اللہ سے لینے کا ہمیں ذریعہ ملا ہے،
نماز اللہ سے لینے کا ذریعہ ہمیں ملا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور بے شک نماز بے حیائی سے بھی روکتی ہے، بری باتوں سے بھی روکتی ہے۔ زندگی میں آ جائے کوئی بات نہیں ہے، انسان ہے، اللہ نے انسان کو پیدا ہی کیا ہے، اس کے اندر اچھائیاں بھی موجود ہیں، اس کے اندر برائیاں بھی موجود ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے رسول نے چند باتوں کی نصیحت کی ہے، مجھے اللہ کے رسول نے چند باتوں کی نصیحت کی ہے، جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑ، جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑ۔ اگر انسان جان بوجھ کر جان کر کے بھی نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ اسلام سے خارج ہے، وہ دین سے خارج ہے۔ اب ہماری پتہ لگاؤ ہماری نمازیں کتنی نہیں چھوٹی، زندگی گزر گئی، 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، 20 سال 30 سال ہماری یوں ہی ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ اللہ کیا کہتا ہے۔ اللہ کے رسول چند نصیحتیں فرمائے، اس میں سے یہ ہے کہ جان بوجھ کر نماز کو نہ چھوڑ۔ ہماری ساری زندگی نماز چھوٹتی ہے جان بوجھ کر ہی، غفلت میں کہاں چھوٹی، اور بہانے ہیں بیماری میں کئی کی نماز، بھائی سر میں دکھ رہا ہے نماز کئی کی، پیٹ میں درد ہے نماز کئی کی، بھکڑ ہوں بھوکا ہوں کھانے کے لیے نہیں ہے نماز کئی کی۔ ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو، یہ خندق کے وقت میں اللہ کے رسول صحابہ کرام بھی موجود ہے، خندق کی کھدائی ہو رہی ہے، صحابہ کرام بھی کھود رہے ہیں، ایک چٹان لگتا ہے ایک پتھر لگتا ہے، ان میں سے ایک صحابی تکلیف میں ہے، کئی دن گزر گئے بھوک کی وجہ سے، کھانے کی وجہ سے، جلال میں آتا ہے اللہ کے بارگاہ، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ کر کے اپنا کرتا اٹھا کر کے بتاتا ہے کب فتح ہوگی، کب ہمیں کامیابی ملے گی، بتاؤ، تم نے تو ہمیں دھوکہ دے کر کے مار دیا ہے صحابہ کرام، تم نے تو ہمیں دھوکہ دے کر کے مارا ہے، تم کہے تھے کہ فتح آئے گی، تم کہے تھے ہماری آزادی آئے گی، تم بتایا تھا اللہ آسمان سے رحمتیں برسائے گا، کہاں ہے، تم نے تو ہمیں برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ کس کو؟ اللہ کے رسول کو کہا، یہ شٹ اٹھا کر کے دیکھو پیٹ کو لگا ہے بھوک کی وجہ سے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں آنسو لائے اور اپنا دامن اٹھا کر کے بتا، دیکھو لوگو، تم نے ایک پتھر پیٹ پر باندھ کر کے کام رہے، میرے پیٹ پر دیکھو 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، پیٹ پر پتھر باندھ کر کے زندگی گزار کر کے بتایا۔ ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں موج مستی کرتے ہیں، صبح کا ناشتہ ہمارا الگ، دوپہر کو الگ، پھر شام کو بیگم جی کیا بنائیں گے، منہ کا مزہ ہی نہیں آیا، پھر شام کا الگ، ہماری زندگی ایسے ہی گزر جائے گی۔ اللہ کے رسول نے پیٹ پر پتھر باندھے، بھوکے رہے، پیاسے رہے، مصیبتیں کاٹی، لیکن نماز کو نہیں چھوڑا۔ ہم بہانوں میں نماز، شادی آ گئی، کیا کریں گے بھائی، بیٹی کی شادی آگے مہینے ہیں، ابے آگے مہینے ہیں، 1 مہینے سے تیری نماز برباد ہو رہی ہے۔ ہاں، بیماری میں نماز جاتی ہے، پریشانیوں میں نماز جاتی ہے، مصیبتوں میں نماز ختم ہو جاتی ہے، خوشیاں گھر میں آتی ہے تو نماز ختم ہو جاتی ہے، گھر میں جنازہ بھی اٹھتا ہے تو اس وقت بھی نماز یاد نہیں آتی، جب بھی نماز نہیں آتی۔ صحابہ کرام کو نصیحت دی کہ نماز جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑ، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اسلام سے خارج ہے۔ کتنا بڑا فرائض، ہم کو تھوڑا سا نقطہ ہے سمجھنا ہے، ہاں تھوڑا سا نقطہ ہے سمجھو۔ بیت المقدس سے، بیت اللہ سے بیت المقدس بلایا، بیت المقدس سے آسمانی دنیا میں بلایا، اور بات چیت ہوئی، مشورہ ہوا، پھر واپسی کے وقت میں نماز دی۔ بھائی سارا قرآن زمین پر نازل ہوا نا، سارا قرآن، سارے احکام، آسمانی دنیا کی سارے چیزیں، اللہ کا پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہاں نازل ہوا؟ زمین پر، مکہ اور مدینہ 2 جگہ۔ اب نماز کی باری آئی تو، نماز کی جب باری آئی، نماز دینے کا وقت آیا تو کہاں بلایا؟ آسمانوں میں بلایا، عرش معلیٰ میں کھڑا کیا،
اتنا بڑا رتبہ دیا، اتنا بڑا مرتبہ دیا، وہاں بلا کر کے نماز کو دی، اور ہم مسلمان کو نماز کی قدر نہیں ہے۔ ہاں، دوسری بات، ماں باپ کو نہ ستا۔ پہلی نصیحت تو نماز نہ چھوڑ، دوسری بات ماں باپ کو نہ ستا، ماں باپ کو درد نہ دے، ماں باپ کو تکلیف نہ دے۔ اگر تیری ماں تجھ سے ناراض ہے، تیرا باپ تجھ سے ناراض ہے، تیری نماز ختم ہے، تیری نماز بیکار ہے، اللہ کی بارگاہ میں کوئی قابل قبولیت نہیں ہے، تیرے کوئی اعمال قبول نہیں ہے، تیری ماں تیرا باپ اگر ناراض ہے۔ تو نمازی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، مؤذن بھی ہے، امام بھی ہے، متقی بھی ہے، خطیب بھی ہے، عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، مفتی بھی ہے، تو کتنی بڑا ڈگری والا کیوں نہ ہو، اگر تیری ماں تیرا باپ تجھ سے ناراض ہے تو سارے اعمال تیرے خراب ہیں۔ اگر یہ تجھے حکم دے بیوی چھوڑ دے تو بیوی کو چھوڑنا پڑے گا، اگر یہ تجھے حکم دے یہ دہلیز بدل دے تجھے دہلیز بدلنا پڑے گا، اگر یہ تجھے حکم دے کہ بیٹے ادھر نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھنا ہے، نہیں دیکھنا پڑے گا۔ آج ہماری تعلیم کیا ہے؟ آج ہم سارے اولاد کے ستائے ہوئے ہیں، ہم سارے اولاد کے ستائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو تو بوئے گا وہی کل فصل کاٹے گا، جو تو نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا ہے تیری نسل تیرے ساتھ وہی کرے گی، اس وقت تک جب تک تو توبہ نہ کر لے۔ اگر ماں باپ ہے تو سامنے ہاتھ جوڑ کر پھیلا کر کے سامنے بیٹھ کر کے ماں باپ سے معافی مانگ۔ اگر تو کامیاب بننا چاہتا ہے، اگر ناکام رہنا چاہتا ہے، تیرے ماں باپ ناراض ہیں تجھ سے، تیری اولاد تیری نسل اس کا بدلہ لے کر کے دکھائے گی، ابھی نہیں فوراً دے گی۔ یہ ہے نصیحت، ماں کو تکلیف نہ دے، باپ کو تکلیف نہ دے، دوسری نصیحت۔ تیسری، اللہ ہمیں بچائے شراب نہ پی، یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے، شراب نہ پی۔ کسی نے پوچھا مولوی صاحب میں شرابی ہوں، میری نماز کتنے دن تک معاف نہیں ہوتی، قبول نہیں ہوتی؟ اب کیا بتانا، قرآن کیا کہتا ہے، جب نشے کی تم حالات میں ہو تو مسجد کا کٹا بھی نہ چڑھو، نماز کے لیے کھڑے بھی نہ ہو جاؤ۔ 40 دن تک نہیں ہوتی بھائی۔ ہاں، علماء دین نے مسئلہ نکالا ہے، اگر ایک گھونٹ بھی اگر شراب پیٹ میں چلے گئی 40 دن تک تیری نماز قبول نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کی وہی تفسیر میں، اگر تم شراب کی نشے میں ہو تو مسجد کا کٹا بھی نہ چڑھو، اگر تم شراب کے نشے میں ہو نماز کے قریب بھی نہ ہو۔ اسی کی تفسیر میں علماء دین فرماتے ہیں 40 دن تک تیرے کوئی اعمال قابل قبولیت نہیں ہے۔ چوتھی نصیحت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی سے، اللہ کی نافرمانی نہ کر۔ اللہ کی نافرمانی کیا ہے؟ ساری نعمتیں اللہ ہی کی ہیں، زمین سے لے کر کے آسمان تک میں جتنی چیزیں ہم استعمال آپ کر رہے ہیں یہ ساری اللہ ہی کی نعمتیں ہیں۔ اللہ کا نافرمان نہ بننا۔ دیکھو ہم مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں، ہم باپ کی اولاد ہیں، ہمارے ماں باپ نے ہمیں پیدا کیا، ہم ان کی ساری چیزیں استعمال کر، کپڑا، اناج، کھانے پینے کی چیزیں، ساری چیزیں ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہمارے ماں باپ ہیں۔ اگر ہم ان کی نافرمانی نہیں، یہ میرے باپ نے مجھے نہیں دیا ہے کپڑا، فلاں گھر والا دیا ہے تو باپ کو تکلیف ہوگی، یہ میرے پیر میں جو چپل میں پہن کر کے زندگی گزار پھر رہا ہوں یہ میرے باپ نے مجھے نہیں دلائی، فلاں گھر والے نے مجھے دلایا ہے، تو باپ کے کلیجے پر کیا بیتے گا؟ یہ لکھنے پڑھنے کی ساری چیزیں میں استعمال جو کر رہا ہوں یہ میرے باپ کی محنت سے ہے، یہ میرا باپ نے نہیں فلاں انسان نے مجھے دلایا ہے، تو باپ کے کلیجے کو چر جائے گا۔ ایسے ہی اللہ نے کہتا ہے کہ ساری نعمتیں میری ہے، ہاں تو ترسے گا، موت جب قریب ہوگی تو اس وقت ترسے گا کہ پانی کی کتنی بڑی قدر ہے، قیمت ہے۔ ایک قطرہ پانی کو ترسے گا، موت کے وقت میں کتنا بڑا قیمتی پانی شے ہے، ایک قطرے کو ترسے گا، ایک لقمے کو ترسے گا، ایک گھونٹ کے لیے ترسے گا۔ یہ ساری اللہ ہی کی نعمتیں ہیں، کپڑا اللہ کی نعمت ہے، دین ہے، یہ آنکھ، زبان، کان، ناک، یہ سارے اعضاء اللہ ہی کے دین ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ نے ہم کو دیا ہے۔
اور آگے چل کر کے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض نصیحتیں، وقت تھوڑا ہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لڑائی کے میدان میں ہو تو لڑائی چھوڑ کر کے نہ بھاگو وہاں تک کہ سارے دوست ختم نہ ہو جائیں۔ ہم بازار میں کھینچ کر کے لا کر کے ہم چھوڑ دیتے ہیں، ختم ہو جانے، نہیں، بھائی ہے، ہم سارے مسلمان ہیں، ہم اکٹھا ہیں، ہم ایک جھوٹ ہونا ہے۔ ہم جب تک ایک جھوٹ نہیں ہوں گے، ہمارا گھرانہ بھی اگر ایک جھوٹ نہیں ہوگا، جیسے کہ ہم 4 بھائی ہیں، ہم اولاد ہماری ہے، یہ ساری اولاد، ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی، ہماری برادری، ایک جھوٹ ہم گھر میں ہوں گے تو بازار میں بھی ہم ایک جھوٹ ہوں گے۔ ہم سارے کے سارے ایک جھوٹ ہو کر کے اگر زندگی بسر، کسی کے مجال نہیں کہ ہم کو ہرا سکے۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ جنگ کے میدان میں اگر تو کھڑا ہے اس وقت تجھے پیٹ پھیر کر کے بھاگنا نہیں ہے، سارے کے سارے ساتھی ختم ہو جائے، مر جائے، جنگ میں ختم ہو جائیں، جنگ چھوڑ کر کے نہیں بھاگنا ہے۔ اور آخری نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد کے لیے ٹائم بھی کرنا نہ چھوڑ، اولاد کے لیے ٹائم بھی کرنا نہ چھوڑ، اس کے اوپر سے لاٹھی نہ ہٹا، اگر یہ لاٹھی تو ہٹائے گا وہی لاٹھی تیرے سر پر کل پڑے گی۔ عملی صاحب کیسے ماروں بچے کو، ہاں کیسے ماروں بچے کو؟ اگر یہ لاٹھی ہم چھوڑیں گے تو وہی لاٹھی کل ہمارے سر پر وہی مارے گا۔ کیسی نصیحتیں ہیں۔ ہاں قل ان صلاۃ نسکی ومحیائی ومماتی لرب العالمین، میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ للہ رب العالمین کے لیے ہے، ہم کسی اور کے حوالے نہیں کرنا ہے۔ میری زندگی فلاں کے حوالے، میری موت فلاں کے حوالے، میری عزت فلاں کے حوالے، میری آبرو فلاں کے حوالے نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری نماز بھی، میرا جینا بھی، میرا مرنا بھی للہ رب العالمین، اللہ کی ذات کے حوالے ہے۔ کس کے؟ اللہ کی ذات کے حوالے، ساری چیزیں اللہ ہی کے حوالے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے تحفہ دیا ہے، میری امت پر رحم کیا ہے، 50 وقت کی نمازیں ہمیں ملی معراج کی رات میں، ساری چیزیں اللہ دیکھو قرآن، احادیث، اعمال، آسمانی پیغام زمین پر مکہ اور مدینے میں اتارا، اور جب نماز دینے کا وقت آیا آسمانوں میں بلا کر کے دیا، اور اللہ نے رحم کیا ہے۔ نماز ہمیں تحفے میں ملی ہے، نماز کو جان بوجھ کر ہم نہیں چھوڑا۔ ہم جان بوجھ کر اگر نماز چھوڑ دے ہم اسلام سے خارج ہیں، ہمارے اسلام کے رجسٹر میں کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو حکم دے گا، فرشتے کو حکم دے گا، سارے فرشتے، ایک فرشتہ اعلان کرے گا آؤ رات میں جاگ کر کے مجھے یاد کرنے والوں، ایک جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگی۔ اعلان کرے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو راتوں میں اٹھ کر میری عبادت کیا کرتے تھے، پکھووں سے دور ہوتے تھے، تکیوں سے بستر سے دور ہوتے تھے، ایک جماعت اٹھے گی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگی۔ کہاں ہیں وہ لوگ بڑے خوشی سے، خشوع اور خضوع سے، نماز اور اس کا وضو بھی اچھا تھا، کہاں ہیں وہ لوگ؟ اللہ تبارک و تعالی پھر ایک جماعت اٹھے گی، اس جماعت کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ پھر اعلان کرے گا کہاں ہیں وہ لوگ جن کے آنسوؤں سے آنسو ٹپکتے تھے خوف کی وجہ سے، میرا نام لے کر، ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، کہاں ہیں وہ لوگ ساری زندگی میرا نام لے کر کے رویا کرتے تھے؟ پھر ایک جماعت اٹھے گی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگی۔ یہ اچھائی کے اعمال ہے، یہ نماز کے اعمال ہے، یہ اللہ کو خوش کرنے کے اعمال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ نون والقلم کی آخری آیات میں لکھا ہے اللہ تبارک و تعالی ساروں کو حکم دے گا سجدہ کرو، ایک اللہ کا نور آئے گا، نور چمکے گا کل قیامت کے میدان میں، اللہ حکم دے گا، اس نور میں سے آواز آئے گی اب سجدہ کرو، اب سجدہ کرو، سارے لوگ سجدے میں گر جائیں گے، سارے لوگ سجدے میں گریں گے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ بعض لوگ کھڑے رہیں گے، سجدہ نہیں کر سکیں گے، بعض لوگ کھڑے کے کھڑے رہیں گے، وہ سجدہ نہیں کریں گے۔ کتنے بڑے بدبخت ہیں، ساروں کو تحفہ ملا، تحفے سے محروم رہا۔
بھائی وزیر نے، سفیر نے، بڑے صاحب نے بلا کر کے سب کو تحفہ دیا، سب کو بتاتے پھرتا ہے کہ مجھے تحفہ ملا ہے، مجھے تحفہ ملا ہے۔ بھائی تو بڑا بدبخت ہے، تو تحفے سے محروم رہا۔ اللہ اس کو سجدے کی توفیق نہیں دے گا، اس کی کمر میں لوہا ٹھوک دے گا، وہ سجدہ نہیں کر سکے گا۔ وہ کون ہے؟ دنیا میں سجدہ نہیں کیا کرتا تھا، اللہ کی ذات کو جھٹلایا کرتا تھا، اللہ کی بارگاہ میں سر نہیں جھکایا کرتا تھا، اس وحدہ لا شریک کو نہیں مانتا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری حدیث ہے، سارے کے لوگ کل قیامت میں اکٹھا ہوں گے، بعض لوگ خنجیر کی شکل میں کھڑے ہوں گے، کس کی؟ سور کی شکل میں۔ سارے لوگ آدمی، سارے آدمی ہیں یا اللہ تو حدیث میں، قرآن میں نبی نے کہا تھا، ہم سنے تھے، دنیا میں جتنے جانور ہیں وہ سارے کے سارے کل قیامت میں کن فیکون مٹی ہو جائیں گے۔ کیا ہوں گے؟ مٹی، ان کی کوئی نام و نشان نہیں رہے گا کل قیامت میں۔ آج یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ آج مٹی نہیں ہوتے، آج یہ خنجیر بن کر کے کھڑے ہیں، سور بن کر کے کھڑے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ بے نمازی ہے۔ آواز آتی تھی اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کو، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن یہ اپنی مصروفیات میں مصروف ہوا کرتے تھے، یہ اپنے کاموں میں مصروف ہوا کرتے تھے، یہ اپنی تجارت میں مصروف ہوا کرتے تھے۔ وہ کون سی تجارت جس کو اللہ نے دی ہے؟ وہ کون سی مصروفیات جس کو اللہ نے دی ہے؟ اللہ کا شکر ادا کر، سارے اعضاؤں کو لے کر، دماغ لے کر، آنکھ لے کر، اپنی پراپرٹی، اپنے دھن، اپنے دکان، اپنے مکان، اپنے کھیت باڑی کے اوپر تو اپنا بدن لگاتا ہے، اپنا دماغ لگا دیا۔ اس کس کی دین ہے؟ اس مالک کائنات کی دین ہے جس نے تجھے تحفے میں بخشا ہے۔ تو اللہ کی عبادت کر یا نہ کر، اللہ فرماتا تو کر یا نہ کر، یہ تو جانے میں جانوں، تو کر یا نہ کر، کل قیامت کے دن میں دیکھا جائے گا۔ لیکن چند باتیں ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک عالم یہ ہے، ایک عالم یہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین۔ سنت